حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی، اور اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 114۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، قال عیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ ابن مریم نے اللہ کی بارگاہ میں کہا، اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک۔ عیسیٰ علیہ السلام نے رب کے دربار میں دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے۔ آپ توجہ کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دسترخوان کے اترنے کو اپنے لیے اور اپنے اگلے پچھلوں کے لیے عید کا دن قرار دے رہے ہیں۔ قربان جائے اگر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت پر آسمان سے دسترخوان نازل ہو تو وہ دن ان کے لیے عید کا دن قرار پائے۔ یارو، جس دن کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب جلوگر ہو جائے، جس دن دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء، تمام رسول کا آقا جلوگر ہو جائے، کیا وہ دن عید کا دن نہیں ہوگا؟ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جہالت کی بنیاد پر، گمراہی کی بنیاد پر یا نبی سے دشمنی کی بنیاد پر عید میلاد النبی اس لفظ پر اعتراض کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں تو صرف 2 عیدیں ہیں، یہ تیسری عید یعنی عید میلاد النبی کا تصور کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے پیدا کر دیا گیا؟ یہ ان کی نادانی ہے، گمراہی ہے۔ ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام میں صرف 2 عیدوں کا تصور ہی نہیں ہے، بلکہ 2 سے زیادہ عیدیں بھی اسلام میں موجود ہے۔ آپ دیکھتے چلیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم الجمعۃ عید، یعنی جمعہ کا دن عید ہے۔ یہ روایت المستدرک للحاکم کی ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 603 پر۔ مزید آپ روایت سماعت کریں، اس لیے کہ جمعہ ایسی عید ہے کہ اس عید کو، جمعہ کی عید کو، عید الاضحیٰ یعنی عید قربا اور عید الفطر سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔ روایتیں مشکات المصابیح کی، سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے اور ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے، معجم الکبیر میں بھی موجود ہے۔ حدیث کے الفاظ یوں ہیں، ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ وهو اعظم عند اللہ من یوم الاضحیٰ ویوم الفطر، یعنی جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے یہاں تمام سے عظیم ہے، اور یہ اللہ کے یہاں یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر دونوں سے افضل ہے۔ اب توجہ کرے تو پتہ چلے گا کہ جمعہ کے دن کو عید کا دن قرار دیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الجمعہ کو عید کا دن قرار دے کر سال بھر میں کم و بیش 50 مرتبہ جمعہ کے ذریعے سے ہمیں عید عطا فرما دی۔ آپ دیکھیں کہ جمعہ کی عید اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو جمع کر لے تو کم و بیش 52 عیدیں سال میں بن رہی ہے۔ پھر یہ تصور کہاں چلا گیا کہ اسلام میں تو صرف 2 عیدیں ہیں؟ یقیناً یہ تصور گمراہیت پر مبنی ہے، یہ تصور جہالت پر مبنی ہے۔ اور آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جمعہ کا دن عید کا دن کیوں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الجمعہ کو جب عید کا دن قرار دیا
تو اس کی ایک علت، ایک سبب، ایک وجہ، ایک ریزن یہ بھی بتائی کہ جمعہ وہ دن ہے کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں تخلیق فرمائی تھی، اور یہی وہ دن ہے کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وصال عطا کیا تھا۔ آپ غور تو کریں کہ آدم علیہ السلام جس دن تخلیق پائے وہ دن جمعہ کا دن تو عید بن جائے، اور جس دن آدم کے بھی سردار، جس دن موسیٰ کے بھی سردار، جس دن عیسیٰ کے بھی سردار، جس دن ساری انسانیت کے سردار، جس دن ساری انسانیت کی جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اگر اس دن کو عید کا دن قرار دے دیا گیا تو بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں درد اس لیے اٹھتا ہے کہ ان کے دلوں میں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں میں نبی کی عداوت پل رہی ہے، ان کے دلوں میں نبی سے دشمنی پل رہی ہے۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا، کس منہ سے قیامت کے دن آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو سیلیبریٹ کرنے میں آپ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، شرک کے فتوے لگا رہے ہیں، بدعت کے فتوے لگا رہے ہیں، ناجائز و حرام کے فتوے لگا رہے ہیں۔ باز آ جائے ورنہ قیامت کے دن حضور کی شفاعت سے محرومی ہو۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن کو جشن عید میلاد النبی کے نام سے منسوب کیا گیا تو آپ کو اس پر اعتراض ہوتا ہے اور آپ کفر و شرک، ناجائز و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ مگر تعجب کی بات ہے، سعودی بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز جب بیمار ہوا تو اس کی صحت کے دن کو عید صحت کیسے قرار دے دیا گیا؟ پوری دنیا نجدیت سے میرا سوال ہے کہ اگر تمہارا حکمراں بیمار ہو تو اس کی صحت کے دن کو عید صحت کے نام سے منسوب کر دیا جائے تو اس پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور نبی کی آمد کے دن کو اگر عید میلاد النبی قرار دے دیا جائے تو آپ کو اس پر اعتراض ہوتا ہے۔ یقیناً یہ آپ کی محرومی ہے اور قیامت میں آپ کی ناکامی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ لہٰذا میں ایسے لوگوں کو دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ اپنے ان برے عقائد سے توبہ کرے، اور خوش عقیدہ مسلمانوں سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایسے جاہلوں کی، ایسے پاگلوں کی گفتگو پر بالکل بھی توجہ نہ دیں، اور اپنے آقا کی میلاد، اپنے نبی کا جشن میلاد جس طریقے سے مناتے تھے اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر جوش و خروش کے ساتھ منا کر اپنی غلامی کا ثبوت دیں۔